کہ تسخیر کسے کہتے ہیں، فیض و برکت کے دروازے کس طرح کھلتے ہیں، مسخر کرنا، کیا قرآن کو کسی کو مسخر کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن کا جو تصور تسخیر ہے وہ اور ہے، جو عاملین کا تصور تسخیر ہے وہ اور ہے۔ تو لہٰذا قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو دیا ہے وہ عطا ہے جس سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ نزول قرآن سے پہلے دنیا میں یہ غلط فہمی پائی جاتی تھی کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر خاص قسم کے مافوق الفطرت اثرات اور قوتیں رکھتی ہے۔ یہ غلط فہمی، یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یہ چیز انسانوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئی، اور انسانوں نے اسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہر نفع دینے والی چیز کو، ہر نقصان پہنچانے والی چیز کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر یہ تقدیس کا یہ حالہ بڑھتا بڑھتا آگے بڑھ کر یہ عبادت کے درجے تک جا پہنچا۔ لوگوں نے ان چیزوں کی پھر پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اس طرح شرک کا دروازہ کھل گیا۔ دیوی اور دیوتاؤں کی جو پوجا کی بنیاد ہے وہ یہی تصور نفع و نقصان کا ہی بنا ہے۔ ہندوؤں میں دیوتاؤں کی جو تعداد لاکھوں کروڑوں تک پہنچی ہے وہ اسی نفع و نقصان کے بنیاد پر جا کر پہنچی ہے۔ قرآن حکیم نے آ کر کہا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے، استعمال کے لیے، برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ لہٰذا قرآن نے یہ تصور دیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ تمہارے لیے بطور دوا کے ہے، وہ تمہارے لیے بطور غذا کے ہے، بطور علاج کے ہے، بطور زیب و زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی چیزوں کو دوا کے طور پر، غذا کے طور پر، اور علاج کے طور پر، اور زینت کے طور پر، یعنی اس کائنات کی چیزیں جو ہیں وہ 4 مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لہٰذا دوا، غذا، علاج اور بطور زیب و زینت، وہ رہائش کی زیب و زینت ہو یا لباس کی زیب و زینت ہو، یہ ساری یہ جو چیزیں ہیں آپ یہ تسخیر کا مفہوم کیا ہوا؟ لہٰذا آپ قرآن اور سنت کو، اسلام کو، دین کو اور ریسرچ و تحقیق اس انداز میں قرآن اور سنت پہ کریں کہ آپ کو دنیا کی، کائنات کی یہ جو مادی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، بطور دوا کرنا آپ کو سمجھ میں آ جائے، بطور غذا ان سے حاصل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے، بطور علاج کرنا قرآن اور سنت کے ذریعے سے، اور بطور زیب و زینت کے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں پر تحقیق کی جائے کہ یہ دنیا کی چیزیں، ان کو بطور دوا کیسے ہم ان چیزوں کو بطور دوا کیسے استعمال کر سکتے ہیں، بطور غذا ہم کیسے ان چیزوں کو برت سکتے ہیں، ان چیزوں کو بطور علاج ہم کیسے برت سکتے ہیں، اور ہم ان کو بطور زیب و زینت کے ہم جو اللہ نے پیدا کی ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا تحقیق اور تفتیش تحقیق کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ نے تحقیق اور تفتیش کرنی ہے تو وہ تقدیس کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ تحقیق ممکن ہے امکان تسخیر کے ساتھ، لہٰذا تحقیق جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ امکان تسخیر کے ساتھ، تقدیس کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا جس چیز کے ساتھ تکریم اور تقدیس کا حالہ چھایا ہوا ہوگا تو اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ دیکھنا ڈاکٹر اپنے باپ کا وہ پوسٹ مارٹم نہیں کر سکتا، کیونکہ ڈاکٹر اگر بیٹا ہے تو اس کا باپ اس کے ساتھ مقدس ہے۔ تو لہٰذا بات یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، اگر کوئی چیز قابل احترام ہے، خواہ وہ خود اس دنیا میں کوئی چیز قابل احترام ہے، تو وہ فقط انسان ہے۔ یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ سمندر، یہ پرندے، یہ درندے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندے کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، مسخر کر دیا فائدے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کرو۔ قرآن نے علم اور تحقیق، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے روحانی لوگوں نے، بزرگوں نے، اکابر نے، شیوخ نے قرآن کو بطور شفا کے بھی ریسرچ و تحقیق کی۔ میں تمہارے ان امراض کے لیے کون سی قرآن کی آیت تمہارے لیے کیا ہے، شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا تسخیر کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک ویژن کی، سوچ کی، فہم کی، بصیرت کی ضرورت ہے۔